عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 41 میں گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جان لو جو بھی تمہیں مال غنیمت حاصل ہو اس کے 4 حصے تو مجاہدین اسلام میں جنہوں نے جہاد کیا ہے ان میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس قرآن پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تھا، فیصلے والے دن، کون سے دن؟ یوم الفرقان، فیصلے والے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، اس دن میں نے کل کے درس میں، گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان، اس سے مراد کون سا دن ہے؟ بدر کا دن۔ کون سا دن ہے؟ بدر کا۔ غزوہ بدر والا دن ہے۔ غزوہ بدر والے دن اللہ نے اپنے نبی پر قرآن بھی نازل کیا اور فرشتوں کی امداد بھی نازل کی۔ فرمایا اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم مال غنیمت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو۔ اب جو آیت نمبر 42 ہے جو ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے میدان کا نقشہ کھینچا۔ پہلی آیت کے ساتھ تعلق یہ ہوگا کہ پہلے میں بھی بدر کا ذکر تھا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، فیصلے والا دن اور 2 لشکروں کے آمنے سامنے آنے کا دن، تو اس آیت میں اس دن کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اے مسلمانوں ایمان والو یاد کرو اس وقت کو جب تم قریب تر کنارے پر تھے۔ دنیا ادنا سے ہے، ادنا کا معنی ہوتا ہے قریب تر، دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور قصوى اقصی سے ہے، اقصی کا معنی ہوتا ہے بعید تر، جیسا سورہ یاسین میں وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، کہ شہر کے کنارے سے دور سے آخری کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب تم قریب تر کنارے پر، مدینہ شریف سے قریب تر کنارے پر مسلمان تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ کافر بعید تر کنارے پر تھے، وہ مدینہ شریف سے جو دور والا کنارہ تھا اس پر کافر۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ جو قافلہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جس کا پیچھا کرنے کے لیے مسلمان نکلے تھے، اور مسلمانوں نے سمجھا تھا کہ تجارتی قافلہ ہے، اتنا زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا۔ جو بھی اس وقت تیار تھے 313 صحابہ کرام تھے، ان کے پاس نہ کوئی خاص اسلحہ تھا، نہ کوئی زیادہ سواریاں تھیں، نہ کوئی اور ان کے پاس ساز و سامان تھا جنگ کا، ایمرجنسی میں وہ نکلے تھے۔ تو اس قافلے کا گھراؤ کرنے کے لیے جو قافلہ کافروں کا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا،
اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ تجارت کر کے اس نفع کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس کو روکنا اس لیے چاہا کہ تاکہ کافروں کی قوت طاقت ٹوٹ جائے اور وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں ورکبوا، اور وہ جو قافلہ ابو سفیان والا تھا وہ اسفل منکم، وہ تم سے نیچے تھا۔ وہ جب ابو سفیان کو مخبری ہو گئی کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے تعاقب پہ نکل پڑے ہیں، تو ابو سفیان بہت ہوشیار تھے، سردار تھے اور بہت زیادہ تیز تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی، مسلمان ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ابو سفیان، لیکن بہت تیز ان کا ذہن تھا، سردار تھے۔ جو ہی ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے راستہ ہی تبدیل کر دیا قافلے۔ جو مشہور راستہ تھا جس سے آنا تھا اس سے نہیں آئے، جو سمندر کے کنارے راستہ تھا اس راستے سے قافلے کو ڈال اور باہر سے یہ نکل گئے اور مسلمانوں کا مقابلہ ہو گیا کافروں کے اس مسلح لشکر سے جو 1000 نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پہلے سے کافر اور تم مسلمان پہلے سے جنگ کے لیے کوئی وقت مقرر کرتے تو تمہارا آپس میں اختلاف ہو جاتا۔ اس لیے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ابھی ہم تیاری میں نہیں ہیں، ہمارے پاس ساز سامان تھوڑا ہے، اور کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ آتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں پر، کافروں پر 1 مہینے کی مسافت سے میرا رعب ڈال دیا ان کے دلوں میں۔ یعنی 1 مہینہ کی مسافت میں اگر کافروں سے دور بھی ہوں پھر بھی ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میرا رعب اور دبدبہ اور خوف ڈال دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم آپس میں طے کرنا چاہتے اس جنگ کے وقت کو تو تمہارا اختلاف ہو جاتا، کوئی وقت طے نہ ہوتا تم سے۔ ہر ایک مسلمان کہتے ہیں ابھی ہماری تیاری مکمل نہیں ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ جی ہمارے کافروں کے دلوں پر حضور کا رعب چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر وقت کسی آپس میں طے کیے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرا دیا۔ مسلمان تو کہتے ہو تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کرا دیا مسلمانوں کا ربیع علیہ السلام کا اس لشکر سے جو مسلح لشکر تھا اور 3 گنا زیادہ تھا مسلمانوں سے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو کام ہو کر رہنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ اس کا کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو حق ثابت کرنا تھا اور باطل کو بتانا تھا لوگوں کو کہ یہ باطل اور غلط ہے۔ کہ دیکھو 313 تھے نبی علیہ السلام اور ان کے جان نثار صحابہ کرام، اور کافر تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑے کم، اونٹ کم، اسلحہ کم، کافروں کے پاس اونٹ بھی وافر، گھوڑے بھی وافر، اسلحہ بھی وافر، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار کیا، اس لیے کہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے تاکہ حق اور باطل کا فرق لوگوں کے درمیان واضح ہو جائے۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حق والے تھوڑے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو باطل والوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بہت دفعہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت جو حق پر ہوتی ہے اس کو کافروں کی بہت بڑی جماعت پر اللہ تعالیٰ غالب کر دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اس کے بعد جو مرے تو وہ واضح ہو کر مرے، اور جو زندگی گزارے تو وہ بھی صحیح طریقے پر زندگی گزارے۔ اس لیے کہ جو مرے گا اسے ہی پتہ ہوگا کہ میں حق والوں کے ساتھ مرا ہوں یا باطل والوں کے ساتھ مرا ہوں، اور جو زندہ رہے گا اسے ہی پتہ ہوگا کہ جی حق والے یہ ہیں اور باطل والے یہ ہیں۔ وہ دلیل کے ساتھ زندگی گزارے گا، یا حق والوں کے ساتھ گزارے گا تو یا باطل والوں کے ساتھ، اس کے سامنے دونوں راستے واضح ہو گئے۔ اب اگر وہ غلطی کرے گا تو وہ اپنی ہی غلطی کرے گا اور جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کرے گا۔ جب حق واضح ہو گیا کہ حق پر جو جماعت ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اور جو باطل پر جماعت تھی وہ کافروں کی جماعت تھی، اس کے باوجود اگر کوئی کافروں کے ساتھ رہا، ان کا ساتھ دیا، تو بعد میں وہ پھر کوئی عذر نہیں پیش کر سکے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ،
اور بے شک لوگوں یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ہر بات کو، ہر وقت، ہر بندے کی بات کو، ہر مخلوق کی بات کو اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ذات، اور یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ صرف کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر بات کو، ہر بندے کی بات کو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سنتے۔ بندہ کیا، ہر مخلوق کی بات، کیڑے مکوڑوں کی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے۔ علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، جو تم ظاہر کرو، جو تم پوشیدہ کرو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، دیکھیں اللہ کو اور بندے کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اور بندہ اگر چھپ کے کھانا چاہے، کمرہ بند کر کے کنڈی لگا کے کھانا کھائے، پانی پیے، کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہاں بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والی ذات ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اچھے اعمال کرو گے اللہ اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اگر برائی کے راستوں پر چلو گے تو اس کا برا جو ہے تمہیں بدلہ دیا جائے۔ یہ اس آیت کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شیطان کو بھگانے کی دعا ہے اعوذ باللہ۔ جب بھی کوئی برا وسوسہ آئے، خیال آئے، فوراً اعوذ باللہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اس میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی بھی ایسا کام، عظیم الشان کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہو وہ دم کٹا ہوتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے، بے برکتہ ہوتا ہے۔ اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، اے ایمان والو مسلمانوں یاد کرو جب تم تھے بالعدوۃ الدنیا، قریب تر کنارے پر، اس جگہ پر جو مدینہ شریف سے قریب تھی۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ کافر بعید کنارے پر تھے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا، یعنی یہ مسلمان اوپر تھے اور قافلہ نیچے سمندر کے کنارے سے ہو کر نکل گیا تھا۔ وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں جنگ کا وقت طے کرتے، یعنی مسلمان اور کافر آپس میں لڑائی کا وقت طے کرتے کہ کب لڑائی کرنی ہے، تو لڑائی کا وقت طے نہ ہو سکتا۔ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، مقررہ وقت میں اختلاف ہو جاتا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کام جو ہو کر رہنا تھا اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں لشکروں کا مقابلہ کرا دیا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی دلیل سے ہلاک ہو۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل سے زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک